روز جشن ہے، روز سرور ہے، روز فرحت ہے، روز نشاط اہل ولایت ہے۔ سعادت مند ہیں آپ کہ اس محفل عید غدیر کا اہتمام کر رہے ہیں۔ پہلے عرض کر چکا ہوں اسی منبر سے کہ عید فطر مسلمانوں کی عید ہے، عید قربان مسلمانوں کی عید ہے، عید غدیر اسلام کی عید ہے۔ عید غدیر اسلام کی عید ہے، اس لیے کہ آج حق سبحانہ و تعالی نے اعلان فرمایا تھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج اسلام کی عید ہے، آج قرآن کی عید ہے، آج آدم سے لے کر خاتم تک تمام نبوتوں کی عید ہے، آج مقام ختم نبوت کی عید ہے۔ اس لیے کہ مقام ختم نبوت کو آج یہ معلوم ہو گیا کہ ہمارا پیغام اب قیامت تک محفوظ رہے گا، اس لیے کہ کسی کمزور کے ہاتھوں میں نہیں ہے، شیر خدا کے ہاتھوں میں۔ الیوم کیا لحن قرآنی ہے، کیا پرشکو آہنگ ہے۔ کوئی بھی مفسر ہو، قرض قرآن ادا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ یہ نہ بتائے صاف صاف کہ الیوم سے مراد کون سا دن ہے۔ بعض مقامات قرآن مجید میں ایسے ہیں، ہاں میں جانتا ہوں بعض مفسرین بھی ایسے ہیں جو زمین اور آسمان دونوں سے اپنا رشتہ توڑ کے تفسیر لکھتے ہیں۔ یہ جملہ یاد رکھیے گا، یہ بہت بلیغ اور معنی خیز جملہ ہے۔ زمین اور آسمان دونوں سے رشتہ توڑ کے کیا معنی؟ دنیا میں کوئی بھی متن ہو، کوئی بھی ٹیکسٹ ہو، کوئی بھی عبارت ہو، کوئی بھی تحریر ہو، کوئی بھی نثر پارا ہو یا شعر پارا، کوئی بھی سخن پارا، کوئی بھی سخن ہو، اس کے ساتھ کچھ زمینی حقائق ہوتے ہیں۔ ہم ان زمینی حقائق کو نظر انداز کر کے اس کے معنی بیان نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح بطور خاص آسمان سے نازل ہونے والے ہر پیغام کے ساتھ آسمانی حقائق ہوتے ہیں، ہم ان حقائق کو نظر انداز کر کے تفسیر و تعویل کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ یعنی اگر کوئی یہ طے کر لے کہ بس یہ جو صفحے سادہ پر، یہ جو صفحے پر لکھی ہوئی عبارت ہے، بس اس عبارت کو ہمیں دیکھنا ہے، ہمیں نہ آسمان کی طرف دیکھنا ہے، نہ زمین کی طرف دیکھنا ہے، نہ واقعاتی حقائق کی طرف دیکھنا ہے، نہ وجودی حقائق کی طرف، نہ زندگی کے حقائق کی طرف، نہ اپنے نفس سے اسے جوڑنا ہے، نہ متکلم کی طرف دیکھنا ہے، کہنے والا کون ہے، مخاطب کون ہے، مخاطب کون ہے، مبلغ کون ہے، سامع کون ہے، ہر حوالے سے کٹ کے بس یہ اب عبارت ہے ہمارے سامنے، اس عبارت سے جو کچھ مضمون نکلتا ہے وہ حجت ہے۔ وہ شخص یا مجنون ہے، واقعاً مجنون ہے، دیوانہ ہے، جاہل ہے، اور یا پھر وہ بنا ہوا جاہل ہے۔ علم رکھتے ہوئے جہل برت رہا ہے، حقیقت جانتے ہوئے اس سے اغماض کر رہا ہے، منظر سامنے ہے مگر چشم پوشی کر رہا ہے،
آواز گونج رہی ہے گنبد بیدر میں مگر اپنے کانوں میں انگلیاں دے کر بیٹھا ہوا ہے. یعنی وہ شخص عالم نہیں، فریب کار ہے، ہادی نہیں، غال اور مضل ہے. یعنی اس نے اپنے ذمے خدا کی بندگی نہیں، شیطان کی بندگی کا طوق اپنی گردن میں ڈالا ہوا ہے. کیسے زمینی حقائق کو نظر انداز کر کے آپ تعویل و تفسیر بیان کر لیں گے؟ کس طرح آسمانی حقائق کو آپ نظر انداز کر کے بس یہ عبارت ہے اور ہم؟ ممکن ہے، مگر یہ ہر عبارت کے ساتھ واقعات ہوتے ہیں. اگر حق سبحانہ و تعالی نے کہا ہے الیوم تو وہ کوئی خاص دن ہے. ازل سے لے کر ابد تک تمام لمحات زماں اس ایک دن کی طرف دیکھ رہے ہیں. الیوم کون ہے وہ دن؟ کون سا وہ دن ہے جس دن کیا ہوا؟ اکملت لکم دینکم، ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. اللہ اکبر. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تمہارے اوپر اپنی نعمت تمام کر دی. کہنے والا کون ہے؟ اللہ، وہ قادر مطلق جس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، نامتناہی خزانہ رکھنے والا اگر یہ کہے کہ آج ہم نے نعمت تمام کر دی. اللہ سلامت رکھے. یہ ہمارے جناب کوثر کاظمی صاحب تشریف فرمائے، بہت کھرے سید ہیں، یہ زبان کے بھی عہد وفا کو نبھانے والے، اور ماشاءاللہ بینکر ہیں. اب میں اپنے انداز سے کہہ رہا ہوں، اگر یہ اپنے بینک کے خزانوں کو کھول دیں، تجوریاں کھول دیں اور کہیں آج ہم نے فقراء کے لیے سب لٹا دیا اللہ کی راہ میں، تو کون سی بڑی بات ہے؟ جتنے بڑے بھی ہوں مگر یہ کیا اور ان کا خزانہ کیا؟ مگر پھر بھی لوگ کہیں گے بھئی دیکھو تاریخ بن گئی، آج ہسٹری رقم ہو گئی. ایک شخص نے تجوری کے دہانے کھول دیے اور کہا اللہ کی راہ میں آج ہم نے تمام کر دی. تمام کر دی یہ وہ کہہ سکتا ہے جس کا واقعی تمام ہو جاتا ہے. ارے وہ پروردگار جس کی ذات نامتناہی، جس کے اسما نامتناہی، جس کے صفات نامتناہی، جس کی قدرت نامتناہی، جس کا خزانہ نامتناہی، جس کی نعمتیں نامتناہی، وہ اگر یہ تعبیر اختیار فرما رہا ہے کہ آج ہم نے اپنی نعمتیں تمام کر دی، تو میں پوچھتا ہوں مفسروں سے، ہوش کے ناخن لو، بتاؤ تو صحیح وہ نعمت کیا تھی، وہ دن کون سا تھا؟ ظاہری طور پر وہ آ کے قرآن لائیں گے اور کھول کے دکھائیں گے. دیکھیے صاحب سورہ مائدہ کی 3 آیت میں اوپر وہ جانوروں کے احکام ہیں، گوشت کے احکام ہیں، کھانے پینے کے احکام. سبحان اللہ. چشم بددور ان کی عقلوں پر سے بھی، ان کے معدوں پر سے بھی چشم. خدا ایسی عقلوں کو نظر بد سے کیا کہوں محفوظ رکھے یا لگنے دے. یہ جانوروں کے گوشت، یہ ذبیحے، یہ اللہ نے اس کے احکام بیان کر کے نعمت تمام کر دی. اللہ فرما نعمت تمام کر دی، آج نعمت تمام کر دی. یعنی یہ بتایا کہ کون سا گوشت کھا سکتے ہو، کون سا گوشت نہیں کھا سکتے ہو. کیا شہوت طعام ہے.
جن کی عقلیں کل کی کل معدوں میں ہوں. دوسرا مصرع ہو گیا برجستہ, دوسرا مصرع سلیم صاحب لگائیں گے. صلوات پڑھ دیجئے محمد. بلا وجہ نہیں, کچھ لوگ مشہور ہیں صرف کھانے پینے کے لیے کہ بھئی ان کی نظر تو بس دسترخوان پہ ہوتی ہے, ان کی نظر تو صرف پلیٹوں پہ ہوتی ہے. اللہ فرما رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم. آج ہم نے یہ آج کون سا آج ہے؟ جیسے میں نے عرض کیا تھا نا کہ غدیر ایک مکانی حوالہ ہے, اور اس دامن مکان میں بائے بسم اللہ کے نقطے کی طرح چھوٹی سی ایک جگہ ہے, مگر محیط ہے ایسا اس پورے مکان پر کہ اس مکان کا رشتہ لامکان سے جوڑتا ہے. بالکل اسی طرح یہ الیوم ہے سلسلہ روز و شب کا ایک خاص دن, مگر یہ دن ایسا محیط ہے کہ ازل سے ابد تک تمام لمحوں کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے. اس لیے جو اہل ولایت ہیں ان کے لیے تو ہر گزرنے والا لمحہ جشن ولایت کا لمحہ ہوتا ہے. لیکن پھر بھی پہچاننے کی ضرورت ہے کہ یہ الیوم کون سا دن ہے. روایت ہے کہ ایک مسلمانوں کے ایک دربار میں مسلمانوں کے ایک حاکم کے سامنے ایک اہل کتاب نے آ کر سوال کیا کہ خدا, اور جملہ کیا کہا ہے اس شخص نے, جملہ کیا کہا ہے؟ جملہ یہ کہا ہے کہ آپ کی کتاب میں قرآن مجید میں ایک آیت ایسی ہے کہ اگر یہ آیت ہماری کتاب توریت میں ہوتی تو ہم اس دن کو جس دن وہ آیت نازل ہوئی ہوتی عید مناتے. کا کون سی آیت؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اگر یہ آیت ہماری کتاب میں ہوتی تو ہم عید مناتے, جشن مناتے. اب روایتیں مختلف ہیں. ایک روایت میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہم تو پہلے ہی سے اس دن عید مناتے ہیں, اور مراد کیا لیا؟ وہی عید قربان. بات وہیں تک پہنچی. اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ نہیں, انہوں نے اس سوال کا جواب عنایت نہیں فرمایا. ہمارے ہاں وہ روایتیں بھی ہیں کہ جس میں یہ بیان ہوا ہے کہ اس سوال کا جواب عنایت نہیں فرمایا گیا. یہ بہت اہم ہے کہ کس دن یہ آیت نازل ہوئی اور کس حکم الہی کی تبلیغ کے بعد یہ آیت نازل ہوئی. دونوں چیزیں اہم ہیں, دونوں چیزیں, کس دن اور کس حکم کے بعد. ستون دین کیا ہے؟ سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ ستون دین, عمود دین, نماز. کوئی دو مسلمان روئے زمین پر اختلاف نہیں کر سکتے اس قضیے سے کہ نماز عمود دین ہے, نماز ستون دین ہے. جو جان بوجھ کر نماز کو ترک کرے گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے. جو استخفاف کرے, نماز کو ہلکا سمجھے, خفیف سمجھے, نماز کو ایک معمولی حکم الہی سمجھے, وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے. جو جان بوجھ کر نماز کا انکار کرے وہ کافر ہوتا ہے. کافر جو نماز کا انکار کرے وہ کافر ہے. اس کے ہاتھ کا کھانا پانی نجس ہے. جو جان بوجھ کر اس ضرورت دین کا انکار کرے.
جو جان بوجھ کر اس ضرورت دین کا انکار کرے وہ نجس ہے، کافر ہے ہماری شریعت میں، ہماری فقہ میں۔ مگر کیا نماز کی حکم کی تبلیغ کے بعد یہ آیت آئی؟ یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا، آج ہم نے تمہارے اوپر اپنی نعمتیں تمام کر دیں، اور آج ہم اس دین اسلام سے تمہارے لیے راضی ہو گئے۔ نہیں، کوئی روایت نہیں ملتی۔ نماز کے بعد روزہ بھی ایک اہم حکم ہے، بہت اہم حکم ہے۔ ہم دوسرے نمبر پر گنتے ہیں اسے عام طور پر بچوں کو تعلیمی لحاظ سے پڑھانے کے لیے، مگر ایک بات یاد رکھیے، مجبوری ہے کہیں نہ کہیں سے تو شروع کرنا ہے اور کہیں نہ کہیں ختم کرنا ہے۔ یہ مجبوری ہے، یہ اس عالم زمان کی مجبوری ہے کہ جب چیزیں متعدد ہوں تو کوئی نہ کوئی ترتیب اس میں رکھنی پڑتی ہے، اور کسی نہ کسی کو ایک پہلا اور دوسرا اور تیسرا یہ کہنا پڑتا ہے۔ یہ دو، ایک وجودی لحاظ سے زمان و مکان کی مجبوری ہے، اور تعلیمی لحاظ سے ذہن کی مجبوری ہے، اور ہمارے ہاں دقیق مسائل ہیں۔ تو کہیں سے تو شروع کرنا تھا، نماز سے شروع کی بات، لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہ تفاضل کہ نماز افضل ہے یا روزہ افضل ہے، اس بحث میں نہ پڑیے گا۔ اللہ کے احکام ہے، کیونکہ روزے کے بارے میں معلوم ہے ایک حدیث یہ ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اور عرفاء کی قرأت دوسری ہے، جو اہل باطن ہیں، اہل عرفان ہیں، وہ کہتے ہیں الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو روزہ کوئی معمولی شے ہے؟ روزہ کوئی معمولی شے ہے؟ کیا روزے کا حکم جب آیا تو اس کے بعد جس کی جزا میں خود خدا ہو، اس سے بڑی کون سی عبادت ہوگی؟ بقول عرفاء، بقول اہل باطن، بقول صوفیہ، بقول اہل ظاہر بھی، جس چیز کے لیے خدا کہے یہ میرے لیے ہے، کوئی مقام ہے، یہ اللہ کہہ رہا ہے یہ عبادت میرے لیے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ کوئی مقام تصور کر سکتا ہے؟ اس کے بعد بھی نہیں آیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام۔ اور ہمارے یہاں اور اسی طرح آپ بقیہ احکام کی طرف، حج جامعیت کے اعتبار سے، حج ایسی جامع اور اتنی عظیم عبادت ہے کہ اس میں باقی تمام فروع دین شامل ہیں۔ نماز اس میں شامل ہے، طہارت اس میں شامل ہے، صوم کی کیفیت اس میں شامل ہے، بہت سی چیزیں شامل ہیں حج میں۔ طواف کے بعد آپ نماز طواف واجب ہے یا نہیں ہے؟ نماز اس میں شامل ہے، بہت سی چیزیں، سعی، جد و جہد اس میں شامل ہے۔ حج کے بعد بھی یہ نہیں کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام۔ تو یہ چیز واجب ہے، فرض ہے، قرض ہے قرآن کا مفسر پر، وہ بتائے کہ وہ کون سی حقیقت ہے جس کی تبلیغ کے بعد پیغمبر کو یہ سند دی گئی۔ ہم طالب علم ہیں، ہم حقیقت پسند ہیں، ہماری جستجو ہے، ہمارا سوال ہے، بتانا تو ہوگا نا کہ وہ دن کون سا تھا، وہ چیز کون سی تھی۔ یہ ذبیحے کے احکام، ذبیحے کے احکام۔ تو سیرت پیغمبر میں اگر کہیں واقعات کی ترتیب دیکھیں، یہی کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف آسمانی حقائق ہیں، ایک طرف زمینی حقائق۔
تو زمینی حقائق میں آپ واقع غدیر کو بھلا نہیں سکتے. اور کتنا ہی بڑا کوئی مفسر ہو، چاہے لوگ اسے امام المفسرین کہتے ہوں، جان بوجھ کر اگر وہ واقع غدیر کا ذکر نہیں کرتا تو میری نگاہ میں وہ کافر ہے. اتنے اہتمام سے جس بات کا ذکر مصطفیٰ نے کیا ہو، تجھے کیا حق ہے کہ اس واقعے کا ذکر ہی نہ کرے؟ کوئی شقاوت سی شقاوت ہے، کوئی شقاوت سی شقاوت ہے، کوئی محرومی سی محرومی ہے، کوئی بدنصیبی سی بدنصیبی ہے، کوئی گمرہی سی گمرہی ہے، کوئی ضلالت سی ضلالت ہے. پیغمبر آگے بڑھا ہوا مجمع، بلاؤ پیچھے پیچھے جو آ رہے ہیں انتظار کرو ان کا. یہ جو خز و خاشاک ہیں صاف کرو اسے، پالان شتر سے ممبر بناؤ، اذان دو. صحرا میں اذان گونج رہی ہے، جہاں بگولے رقص کرتے ہیں وہاں ممبر نصب ہو رہا ہے، جہاں وحشتیں پھرتی ہیں وہاں تہذیب نمو کر رہی ہے.